بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی بغیر عمران خان کے بھی خطرناک، آئی ایم ایف اور فارن پریشر، الیکشن 8 فروری کو کروانا ہوں گے۔ آئی ایم ایف کا $70 کروڑ دینے سے انکار، الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ 10 دسمبر بلاول اور مروت کوہاٹ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اب ان کی تفصیلات۔ بیرون ملک اور آئی ایم ایف سے پاکستان پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ الیکشن کے 8 فروری کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے اور اس پروسیس کو یقینی طور پر آگے بڑھایا جائے اور الیکشن پروسیس کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اس بیرونی دباؤ کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ کی طرف سے نگران وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو فنڈز جو کہ 17 ارب 40 کروڑ روپے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جنرل الیکشنز کا التوائی ہو سکتا ہے۔ جب الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں ملیں گے تو وہ اقدامات نہیں کر سکے گا، لہٰذا یہ چیز طے شدہ ہے کہ سر سے الیکشن جو ہے وہ آگے ہو جائیں گے، ملتوی ہو جائیں گے۔ تو گزرتے ہوئے لمحوں میں آئی ایم ایف 24 گھنٹے پاکستان کی مانیٹرنگ کر رہا ہے، لہٰذا وہاں سے بھی رد عمل فوری طور پر آیا ہے کہ جو $70 کروڑ دسمبر میں دیے جانے تھے اب وہ نہیں دیے جا رہے، اب وہ $70 کروڑ جو ہیں وہ جنوری میں دیے جائیں گے، تاکہ اس چیز کا پتہ چل سکے کہ الیکشن جو ہیں ان کو یقینی بنایا گیا ہے کہ نہیں۔ دبئی، قطر، کویت، ان سے ملنے والی انویسٹمنٹ بہت بڑی ہے، کوئی $35 ارب کے قریب ہے، لیکن یہ بھی بہت دور کی بات ہے۔ پاکستان کا نظام حکومت چلانے کے لیے چین، سعودی عرب یا امریکہ اس وقت کوئی بھی ہمیں امداد یا قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ممالک سمجھ چکے ہیں کہ پاکستانی ایک بھیک منگوں اور قرضوں پر پلنے والی قوم ہے، لہذا مجبوراً حکومت پاکستان کو جو شریف برادران اور فضل الرحمان کے کہنے پر جنرل الیکشنز آگے لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے، اسے آئی ایم ایف کی بات اور حکومت کو آئی ایم ایف کی بات ماننا پڑی ہے۔ چنانچہ 17 ارب 40 کروڑ روپے الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کرنا پڑ گئے ہیں اور جاری کر دیے گئے ہیں۔ اگلی مجبوری یہ ہے کہ اب 14 دسمبر تک ہر صورت الیکشن شیڈول کا اعلان کرنا پڑے گا، جس کے بعد ایم پی اے ایم این ایز کے کاغذات نامزدگی سبمٹ کیے جائیں گے 21 دسمبر تک۔ ہر صورت 21 دسمبر تک ان کو سبمٹ کرنا ہوگا اور یوں 21 دسمبر سے بھرپور الیکشن مہم گلی محلوں شہروں میں جلسے جلوسوں ریلیوں کارنر میٹنگز کی شکل میں یہ جو الیکشن میں یہ شروع ہو جائے گی اور پوری آب و تاب سے یہ چل پڑے گی۔ ایسی صورت میں الیکشنز میں رخصت اندازی کرنے کا کوئی موقع نہ ہوگا اور یہ جوش و خروش 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشنز ڈے پر جا کر ختم ہوگا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جنوری میں پاکستان کو $70 کروڑ دیے جائیں گے اور بطور دوسری قسط، جبکہ تیسری اور آخری قسط جو ہے وہ نئی حکومت جو انتخابات کے نتیجے میں بنے گی اس کو دی جائے گی۔ بہرحال کوئی راستہ نہ دیکھتے ہوئے حکومت آئی ایم ایف کی ہدایات پر اچھے بچوں کی طرح عمل درآمد کرتی جا رہی ہے، لہذا پکے وٹے الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے اور یہ ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور تمام سیاسی پارٹیاں بشمول پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان بلہ یہ الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کے بعد وفاقی و صوبائی حکومتوں کی تشکیل ہوگی، اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے تیسری قسط کا اجرا ہوگا۔ شیر افضل خان مروت صاحب نے کہا ہے کہ بلاول نے 10 دسمبر کو کوہاٹ میں جلسہ رکھا ہے، تو 10 دسمبر کو میں نے سوات میں جلسے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب میں پیپلز پارٹی کے مقابلے پر کوہاٹ میں کنونشن 10 دسمبر کو ہی رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے لیے پروٹوکول اور ہمارے لیے پولیس وغیرہ کی لاٹھیاں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے جلسے کے لیے حکومتی مشینری بھی مدد کرے گی، اس کے لیے
जो मकामी हुकूमतें हैं वो भी मदद करेंगी, निगरान हुकूमत भी मदद करेगी और उन्हें पुलिस वगैरह की प्रोटेक्शन भी हासिल होगी। जबकि हमारे लिए लाठियाँ होंगी, पुलिस की मुखालफत होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का ऐलान करता हूँ कि अगर तुम्हारे जलसे में 5,000 अवाम होंगे तो हमारे जलसे में 50,000 अवाम होंगे। आज के 6 दिसंबर के जलसे ने मौलाना साहब सुपर लाडले और बिलावल के होश उड़ा के रख दिए हैं। अडयाला जेल के कैदी का पैगाम है, जिंदा रहा तो पख्तूनों की अजमत को सलाम करने ज़रूर आऊँगा। 22 दिसंबर को वज़ीराबाद में जलसा है शेर अफजल खान मरवत। 22 दिसंबर को वज़ीराबाद में उनका जलसा है। 23 दिसंबर को उकाड़ा में है और फिर 24 दिसंबर को जंग में पीटीआई का जलसा होगा। तो ये इनका इलेक्शन ये जलसों का शेड्यूल है। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।